बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में आईनी तरमीम का जो है वो शोर मचा हुआ है और पार्लिमान यानी कि पार्लियामेंट हाउस जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है। इस्लामाबाद में सियासी मुलाकातें हो रही हैं और बिल आखिर ये मुलाकातें रंग ले आई हैं और आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। ये मसवदा अभी काबीना के इजलास में पेश होगा और काबीना से मंजूरी के बाद जो है आईनी तरमीम जो है मंजूर करवा ली जाएंगी कौमी असम्बली से और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, और फिर ये जाएगा सदर पाकिस्तान के पास। और यूं जब ये बिल एक कानून की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर मामलात जो है, सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाएगी। इस पे आपको तफसीली आगाह करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक क्या तरमीम हो रही है और आइनी अदालत से मुतल्लिक क्या तरमीम हो रही है, और जो आइनी बेंच बनने का कहा जा रहा था उसमें क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जो है वो कौन होंगे, इसके मुतल्लिक भी आपको हम आगाह करेंगे। और फिर आज एक और बड़ा अहम फैसला जो है वो आया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि जो फैसला उन्होंने किया था रिगार्डिंग स्पेशल सीट्स की अलाटमेंट के हवाले से उस पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की थी इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की थी और हुक्म दिया था कि हमारे फैसले पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो राय तलब की गई, और मीनवाइल स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक ख़त भी तहरीर किया गया था जिसमें यह कहा गया कि अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पास हो चुका है और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लिहाजा अब इलेक्शन एक्ट के तहत जो है आप फैसला करें और जो स्पेशल सीट्स का मामला है उसको हल किया जाए और उसके मुताबिक जो है इस पर अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान। उसका फैसला भी जो है वो आइंदा चंद घंटों में आने की तवक्को है, यानी कि आइंदा 24 घंटे जो है इंतहाई अहम है। इसके मतलब भी आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं कि जो आइनी पैकेज है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है और अंदर खाने क्या जो है वो चलता रहा कि सारी चीज़ें अब फाइनल हो गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टास्क दिया गया था इत्तेहादी जमातों की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से और सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से कि आप इस मामले को लीड करें, क्योंकि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पर सबके साइन थे। बीबी शहीद के भी दस्तखत हुए थे, तो इसलिए बिलावल को ये टास्क दिया गया था कि आप इसको लीड करें और तमाम सियासी जमातों के साथ बैठें और फिर मामला जो है आगे बढ़ाएं। तो काफ़ी मुलाकातों के बाद पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू शनीद हुई, लाहौर में जो बातचीत हुई और फिर इस्लामाबाद में जो मुलाकातें हुई, उसके बाद अब ये तय कर लिया गया है कि आइनी तरमीम जो है उस पर मौलाना फजल रहमान साहब भी उसको वोट देंगे। और इसके साथ साथ कल या आइंदा 24 घंटों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी फैसला आ सकता है और जो स्पेशल सीटें वापस ली गई थी उन्हें बहाल भी किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और अगर ये स्पेशल सीट बहाल होती हैं तो फिर नाज़रीन हुकूमत को इत्तेहादी जमातों को जो है किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब मामला क्या था? दो तीन चीज़ों पे मामला फंसा हुआ था। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन होगा और उसे कैसे लगाया जाएगा, ठीक है जी। नंबर दो और सबसे बड़ा मामला ये था कि आइनी अदालत जो है वो कायम होगी या नहीं होगी, और नंबर तीन ये था कि जो जजों की ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र, उसके मुतल्लिक क्या जो है वो तब्दीलियाँ की जाएंगी, कैसे उसको हुआ जाएगा। अब जबकि आज ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास था तो उसमें इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, एक ड्राफ्ट पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। और जज साहबान के लिए पहले आपको ये बताते हैं कि
سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائزہ صاحب، ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 25 اکتوبر تک کی ہے، اور 25 اکتوبر کے بعد نئے چیف جسٹس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں سینیارٹی وائز، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور ان کی باری جو ہے وہ آتی ہے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ۔ لیکن اب اگر یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ پاس ہوتی ہیں اور یہ ایک نیا بل آتا ہے، تو اس میں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے سپریم کورٹ کا، وہ چیف جسٹس نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک پینل بنے گا سینئر جج صاحبان کا، اور اس پینل میں سے جو ہے جو پارلیمانی کمیٹی ہے یا جو ہے اس کو اپنا ایک جج جو ہے وہ سلیکٹ کرے گی، اور وہ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس وہ ہوں گے۔ تو لہذا اگر ہم دیکھیں تو اب تک جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا، اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ آئینی ترامیم آ گئی تو اس نئی ترمیم کے، یعنی کہ نئے قانون کے مطابق ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تین جج صاحبان کے نام جائیں گے، پینل جائے گا، اور اس میں سے ایک جج جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا فار چیف جسٹس آف پاکستان۔ لہٰذا جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہ بن سکیں، کیونکہ اگر پینل جائے گا تو پینل میں سے کوئی اور بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے منصور علی شاہ صاحب کے لیے یہ ایک خطرہ ہے کہ ان کے جو ٹینور ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، وہ شاید انہیں نہ مل سکے۔ تو دوسری جو بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے آئینی عدالت کی۔ اب فی الحال تو جو ڈرافٹ ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے معاملہ آیا تھا بینچ کا کہ سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور آئینی بینچ میں جو ہے وہ سارے آئینی کیسز جو ہے وہ جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تجویز آئی کہ جو ہے وہ آئینی بینچ کی بجائے، آئینی بینچ کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے آئینی بینچ کی بجائے نہ آئینی بینچ ہو نہ آئینی عدالت ہو، بلکہ ایک جو ہے وہ آئینی ڈویژن جو ہے وہ بنا دیا جائے، تو وہ سارا کام یہ کرے، اور جو معاملات ہیں آئین سے متعلق اور جو پارلیمان سے متعلق معاملات ہیں وہ اس کے کیسز سنیں، اور سارے کیسز جو ہے اس کو ٹرانسفر کیے جائیں۔ تو اس پہ بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور لیکن یہ آخری وقت میں جو ہے وہ چیز سامنے آ سکتی ہے کہ نہ آئینی بینچ نہ آئینی ڈویژن، بلکہ آئینی کورٹ کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ اس پہ ابھی تک جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، اور لوگوں کو منایا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے آئینی عدالت سے پیچھے ہٹے گی، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آئینی عدالت ہی جو ہے وہ بنے، کیونکہ آئینی کورٹ ہی، کیونکہ اس سارے تنازع کا حل ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح وزراء اعظم کو سپریم کورٹ سے گھر روانہ کیا جاتا رہا اور انہیں ڈسکوالیفائی کر کے، نااہل کر کے جو ہے وہ حکومتوں سے ہٹایا جاتا رہا، تو اس لیے ایک آئینی بینچ بنایا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کیس کا آئینی کیس کا کیا ہونا ہے۔ تو آئندہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ تمام اراکین پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اسلام آباد میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تمام سینیٹر کو جو ہے وہ اسلام آباد میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے سینیٹر اور اراکین اسمبلی کو یہاں پر جمع کر لیا گیا ہے۔ نمبر گیم پوری کی جا رہی ہے، بلکہ آلموسٹ ہو چکی ہے، اور اگر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ کر دیا الیکشن ایکٹ کے تحت، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا، اور اسپیشل سیٹس جو ہے وہ بحال ہو گئیں، تو پھر اللہ حافظ، تو پھر جو ہے یہ معاملہ بڑا سیدھا سادہ جائے گا، اور آئینی ترامیم جو ہے وہ بالکل بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پاس کر لی جائیں گی۔
تو اسی طرح جو ہے وہ جو جج صاحبان کے ٹرانسفر کا معاملہ ہے اس میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ اس میں بھی ایک بڑی پیش رفت سامنے آنے والی ہے کہ کسی بھی جج کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا سکے گا، اسلام آباد سے لاہور یا لاہور سے کراچی یا کراچی سے پشاور بھی ٹرانسفر ہو سکے گی۔ تو اس ساری ترمیم کے بعد جو ہے اب رات کو کابینہ کا اجلاس ہے، اور کابینہ کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ یہ ترامیم منظور کر لی گئی ہیں، اور جو ہے وہ پھر ہفتے کو یا اتوار کو یہ بل کی شکل میں جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان میں اور پھر قومی اسمبلی میں پاس کر کے صدر پاکستان کو روانہ کر دی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آج ڈیٹ ہے 18 ڈیٹ ہے جمعہ کو، 19 ہے ہفتہ، اور 20 ہے اتوار، لہٰذا نیکسٹ ویک یعنی کہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ سارا معاملہ وائنڈ اپ ہوگا، اور نئی ترامیم جو ہے وہ پاس کر لی جائیں گی، نئے چیف جسٹس کا فیصلہ کر لیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ کوئی چیز سامنے آئے گی کہ نیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس مسرور علی شاہ صاحب ہوتے ہیں، یا ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے۔ یہ تھی آج کی تفصیلات، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔